السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ ہم سید محمد کی زیارت کے بعد اب سامرا جا رہے ہیں. وی ویری کلوز ٹو دا حرم ناؤ. الحمدللہ لیٹس سی وی کین شو اٹ ٹو یو ناؤ. جیسا کہ آپ اپنی اسکرین کے بیچ میں دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کو حرم کا گنبد نظر آ رہا ہے الحمدللہ، اور ہمارے سیدھے ہاتھ کے اوپر اس وقت دریائے دجلہ ہے. ابھی ہم حرم کے پاس بالکل پہنچ گئے، اور میں اپنا کیمرہ بھی نیچے کر لوں گا کیونکہ سیکیورٹی گارڈز آپ کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں اگر وہ دیکھیں کہ آپ ان کی فلم بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم حرم جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ویڈیو بنائیں گے. اس وقت ہم سامرا میں ہیں جی. وی تھرو ٹو دا فرسٹ چیک پوسٹ. Just gonna go into another bus and then go from there. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. الحمدللہ اس وقت ہم سامرا کے اندر زری کے بالکل پاس پہنچ گئے. جو حرم ہے اس کو بالکل پاس پہنچ گئے ہم الحمدللہ. یہاں پہ کافی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے کیونکہ جو یہاں کی سیکیورٹی فورس ہے وہ ساری شیعہ ہے، لیکن جو لوگ اس کے اطراف میں رہتے ہیں حرم کے وہ کٹر وہابی ہیں. اس کی وجہ سے اٹس اے ویری ہائی رسک ایریا. تو 3 بسیں بدل کے آپ کو یہاں پہ آنا پڑتا ہے. ایچ ٹائم یو ہیو ٹو گو تھرو اے چیک پوسٹ. ابھی آپ کو انشاءاللہ ہم دکھاتے ہیں. جسٹ راؤنڈ دی کارنر فرام ہیئر ناؤ. الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم حرم کے بالکل سامنے پہنچ گئے ہیں. حرم کے 4 باب ہیں: باب المراد، باب المہدی، باب الغیبہ اور باب قبلہ. ابھی ہم حرم کے اندر داخل ہونے لگے ہیں باب الفرج سے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں سے یہاں پر کچھ سالوں پہلے بام بلاسٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر تعمیر کافی سپیڈ سے جاری ہے انشاءاللہ، اور جلد کمپلیٹ بھی ہو جائے گی. اس وقت ہم جا رہے ہیں زری کی طرف. آپ کی اسکرین کے بائیں جانب ڈونیشن آفس ہے اور آپ کی اسکرین کے دائیں جانب مولا کا سرداب اور زری کی انٹرنس ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. الحمدللہ اس وقت ہم زری کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جب آپ زری مبارک کی زیارت کرتے ہیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ یہاں پر 4 قبور مبارک موجود ہیں. ایسے یہاں پر 4 قبریں موجود ہیں. فرام لیفٹ ٹو رائٹ اور ڈپینڈنگ اپون ویئر یو اسٹینڈنگ. پہلی قبر مبارک حضرت نرجس خاتون کی ہے. آپ 11ویں امام حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام کی زوجہ اور امام زمانہ کی والدہ ہے. آپ کے دائیں جانب امام حسن العسکری علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام حسن العسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام ہیں. آپ کا نام حسن، آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کے القاب میں العسکری، ابن الرضا، السراج مشہور ہیں. آپ کی تاریخ ولادت 8 یا 10 ربیع الثانی 232 ہجری ہے، اور آپ کی جائے ولادت مدینہ ہے. آپ کی امامت کی مدت فقط 6 سال اس جہان فانی میں تھی. آپ کی تاریخ شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری ہے، اور آپ کی جائے شہادت سامرہ ہے کیونکہ آپ کو معتمد عباسی نے زہر دے دیا تھا. آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر فقط 28 سال تھی، اور آپ کا روضہ سامرہ میں موجود ہے along with امام الہادی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام حسن العسکری علیہ السلام کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں گے امام علی الہادی علیہ السلام کی قبر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام الہادی ہمارے 10ویں امام ہیں. آپ کا نام علی، آپ کی کنیت ابو الحسن، آپ کے القاب میں ہادی اور نقی بہت مشہور ہیں. آپ کی تاریخ ولادت 5 ذی الحج 212 ہجری ہے، اور آپ کی جائے ولادت سریہ کے مقام پہ ہے جو کہ مدینہ کے پاس ایک گاؤں ہے. آپ کی امامت کی مدت 33 سال، اور آپ کی تاریخ شہادت 3 رجب 254 ہجری ہے کیونکہ آپ کو معتمد نے زہر دیا تھا. شہادت کے وقت آپ کی عمر فقط 42 سال تھی ایز ان 42 ایئرس، اور آپ کا روضہ سامرہ میں موجود ہے. ان تینوں قبور کے پیچھے حضرت حکیمہ خاتون کی قبر مبارک موجود ہے. حضرت بی بی حکیمہ خاتون امام علی الہادی کی بہن اور امام حسن العسکری کی پھوپھی ہیں. امام علی الہادی نے بی بی نرجس کی اسلامی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کو سونپی تھی. آپ امام زمانہ کی پیدائش کی گواہ بھی ہیں. زری مبارک کی زیارت کے بعد ہم امام علی الہادی کے سرداب کی طرف چل دیے. پرانے زمانوں میں عراق میں شدید گرمی سے بچنے کے لیے
گھروں میں سرداب ایز ان بیسمنٹس کا رواج عام تھا۔ ابھی ہم امام ہادی کے سرداب کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر 3 ائمہ نے عبادت کی ہے، یعنی امام علی الہادی نے، امام حسن العسکری نے اور امام زمانہ نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر امام زمانہ کو آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا۔ سرداب کی زیارت کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر مولا کے مضیف کی طرف چل دیے۔ جب ہم مضیف پہنچے تو بتایا گیا کہ لنگر دوپہر کے لیے ختم ہو گیا ہے اور اگر ہمیں نیاز کرنی ہے تو ہمیں مغرب تک ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں کربلا واپس جانا تھا، اس لیے شام تک کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاس مضیف کا ایک شارٹ ویڈیو ہے فرام دسمبر 2021 جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نہایت صاف شفاف یہ لنگر خانہ ہے مولا کا، اور یہاں پر زواروں کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، نہایت ہی سلیقے کے ساتھ اور کرینے کے ساتھ فوڈ سرو کیا جاتا ہے، ایز اف کہ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ جی مضیف کے بعد پھر ہم مولا کے ڈونیشن آفس گئے جہاں پر ہم نے ڈونیشن دی اور الحمدللہ ہمیں وہاں سے تبرک بھی ملا۔ ڈونیشن آفس کے اندر ہوں تو آپ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو باقاعدہ آپ کو رسید دیتے ہیں، پھر وہ ٹیلی بھی ہوتی ہے۔ حسنین رضا، حسنین رضا، پاکستان۔ حسنین رضا۔ الحمدللہ ابھی ہم نے مولا کی ذریعے کی زیارت کی ہے، دونوں عسکرین کی ہم نے زیارت کی ہے الحمدللہ، امام ہادی اور امام حسن العسکری۔ زين كحرام جزاک اللہ۔ تربتهم عسكريين جزاک اللہ۔ وبرج جزاک اللہ۔ قبول ان شاء الله۔ اس وقت 3:30 سے 4 بجے کا وقت ہے اور ہمارے ڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ اگر ہمیں کربلا ٹائم پر پہنچنا ہے تو وی نیڈ ٹو گیٹ اے موو آن ناؤ، ادروائز ہم بغداد کی رش آور ٹریفک میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اب مولا کو الوداع کہنا ہے، دل تو نہیں کرتا لیکن کیا کریں مجبوری ہے۔ ہر مرتبہ کی طرح اگر آپ یہاں پر پہلے آئے ہیں دعا کرتا ہوں مولا آپ کو دوبارہ بلائیں، اور اگر آپ یہاں پر نہیں آئے اب تک تو میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو جلد از جلد یہاں پر بلائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔